فلاقتحم العقبہ، فلا پسنا، اقتحم اس نے عبور کیا، وہ گزرا، العقبہ گھاٹی سے. اقتحم کا لفظ جو ہے قاف حامیم سے ہے. اقتحم کا معنی ہوتا ہے گھس پڑنا، بے دیکھے بھالے اپنے آپ کو کسی چیز میں جھونک دینا، خوفناک جگہ گھسنے کے لیے آتا ہے، بے سوچے سمجھے کسی معاملے میں دخل دینے کے لیے بھی آتا ہے، خود کو مشقت میں پھنسانے کے لیے آتا ہے. اور عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. یہ ذرا بتائیے گھاٹی کیا ہوتی ہے؟ لفظ تو سب نے سنا لیکن ہوتی کیا ہے؟ چھوٹا پتلا سا کیا ہوتا ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان گھسنے کی جگہ. پہاڑ میں چڑھائی ساتھ ہے، صرف نیچے نہیں، پہاڑ میں چڑھائی کا دشوار گزار راستہ، یعنی چڑھنا بھی آپ کو اوپر ہے، یعنی ہل کلائمبنگ ہے، اور وہ راستہ بھی بہت تنگ ہے، کھلا نہیں ہے، بہت نیرو ہے. وہ نیرو بھی ہے اور اوپر بھی جاتا ہے. اب وہ راستہ جو نیرو بھی اور اوپر بھی جائے تو اس پہ چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے فلاقتحم العقبہ، اس نے اوپر چڑھنا یعنی دشوار راستے پہ جانا پسند نہیں کیا، وہ دشوار راستے پہ نہیں چلا. کیا مطلب؟ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دیتے ہیں آگے. وما ادراک، اور تو کیا جانے. یا دوسرا معنی میں نے دو معنی بتائے اس کے، تو خوب اچھی طرح جانتا ہے. ایک معنی ہے تو کیا جانے، ما سوالیہ ہے، ما ادراک کیا چیز بتائے تجھ کو، یعنی تو کیا جانے. اور دوسرا معنی کیا ہے، ما افعال تعجب کا صیغہ، تو خوب جانتا ہے، تجھے اچھی طرح پتا ہے. مل عقبہ، کہ عقبہ کیا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ عقبہ گھاٹی کا رستہ نہیں بتائیں گے بلکہ کچھ عملی کام کرنے کے بتائیں گے کہ یہ ہے عقبہ. عقبہ ہے فک رقبہ، یعنی ہی فک رقبہ، وہ گردن کو آزاد کرانا ہے. فک، فے کاف کاف، فک رہن ہوتا ہے رہن چھڑانا، سلیوز کو فری کرانا، کسی کو کسی چیز کے قبضے سے چھڑانا. جیسے یہ مٹھی کو بند کر لیں تو بچے کہتے ہیں اچھا آپ میری مٹھی کھولیں، تو یہ مٹھی کھلوانا جو ہے نا یہ کیا ہے دراصل فک. اسی طرح 100 کے نوٹ کو توڑا کے چھوٹا چینج کرانا، اس کے لیے بھی فک آتا ہے. فکا کہتے ہیں نا چینج. ایک انسان کی گردن دوسرے کے ہاتھ میں کیا ہے پکڑی ہوئی ہے، تو اس کی گردن کو آزاد کرانا کیا ہے فک رقبہ، یعنی غلام آزاد کرنا مراد ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے، فک کو چھڑانا، رقبتن ایک گردن کا، یعنی غلام باندی کو آزاد کرنا. یہ ہے عقبہ، مشکل کام. اپنا یعنی خود کسی کے پاس غلام ہو تو اس کو چھوڑ دینا، یا پھر کسی کے پاس ہو تو خرید کے چھڑانا. اور اس کا کتنا ثواب ہے. مسند احمد میں ہے اور بخاری میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی گردن چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کرا دے گا. یعنی غلام کے ہر عضو کے بدلے اس کا عضو جہنم سے آزاد کر دے گا، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ. یعنی پورا جسم جو ہے، اگر کوئی کسی پورے غلام کو آزاد کراتا ہے تو خود اپنے آپ کو پورے کا پورا آگ سے آزاد کرا دیتا ہے. فک رقبہ او اطعام، یا کھانا کھلانا. یہ کیا ہے اطعام؟ افعال کے وزن پر ہے، مصدر ہے، کھانا کھلانا. فی یوم، ایک دن میں، کسی ایسے دن میں، ذی مسغبہ جو سخت بھوک کا ہے. مس ایک ہوتا ہے جوع بھوک، اور ایک ہوتا ہے سغب. سغب ہے بھوک کا دوسرا درجہ، یعنی قحط، سخت بھوک. صرف بھوک ترجمہ نہیں کریں گے، سخت بھوک کریں گے. سخت بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا جب قحط پڑ جائے، جب کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو. کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے یا قریب رہنے والا ہے کہیں. او مسکینن، یا مسکین کو جو ضرورت مند ہوتا ہے نا. مسکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے وسائل نہیں ہوتے. او مسکینن ذا متربہ جو خاک نشین ہے. متربہ کا لفظ تراب سے ہے، اور تراب کس کو کہتے ہیں؟ خشک مٹی کو، ڈسٹ. اور متربہ یعنی اتنا غریب ہے وہ کہ اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تو وہ میلے کپڑے پہنے رہتا ہے، کیونکہ دوسرے کپڑے نہیں کہ وہ پہن کے اس کو دھوئے. یا یہ ہے کہ نیچے بچھانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں، وہ مٹی پہ بیٹھتا ہے، بوریا بستر نہیں، بالکل سڑکوں پہ رل رہا ہے. تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ ذا متربہ کا خاک نشین، یعنی مٹی پہ بیٹھنے والا، مٹی میں رلنے والا.
ثم كان من الذين آمنوا، پھر ہے وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، یعنی یہ سارے کام ایمان کے ساتھ کرے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرے صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو تاکید کرے رحم کرنے کی۔ مرحمہ مصدر میمی ہے، رحمت کے معنوں میں ہے، مہربانی کے معنوں میں، یعنی ایک دوسرے کو خلق خدا پہ رحم کرنے کی تاکید کرے۔ یہ ہے اقتحام العقبہ، عقبہ پہ چڑھنا، دشوار گزار گھاٹی، یہ ہے دراصل، یہ ہے اصل نیکی۔ ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو انسان اپنی مرضی سے، اپنے آرام سے، اپنے راحت سے، جب اس کا دل چاہے وہ کر لے، اور ایک نیکی ہوتی ہے جو ایمرجنسیز پہ کی جاتی ہے، اور ایک نیکی ہوتی ہے جو ڈھونڈ کے کی جاتی۔ یہ نیکی جو ہے اس میں ایمرجنسیز بھی ہیں کہ اچانک کوئی ایسا حادثہ ہو گیا اور اس میں مدد چاہیے، اور اس میں انڈیویجول ایفرٹ بھی شامل ہے۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر ہم اگر کسی کی مدد کرنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہیں پیسے دے دیتے، کسی کو کہہ دیتے یہ تم کر دو۔ لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ یتیماً ذا مقربہ، اب رشتہ دار یتیم ہو تو آپ یہ تو نہیں کریں گے کہ کسی چیریٹی آرگنائزیشن میں جا کے پیسے دے دے کہ وہ ہمارا رشتہ دار جو یتیم ہے تو تم اس کو اسپانسر کر دو۔ کیا کریں گے؟ یہ قید کیوں لگائی؟ صرف یہ نہیں کہا گیا یتیمن یتیم، بلکہ یہ کہا گیا ذا مقربہ، قرابت دار ہے، قریبی ہے۔ اور قریبی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو ہے کہ خون کی قرابت، رشتہ دار ہے، بہن بھائیوں میں سے کسی کا بچہ ہے، یا دوسری چیز کیا ہے کہ وہ کہیں ہمسائے میں ادھر ادھر قریب ہی رہتا ہے، یعنی تم جانتے ہو اس کو کہ کون ہے، اس کا خیال کرو۔ اچھا، یہ زیادہ مشکل کیوں ہوتا ہے؟ رشتہ دار یتیم کا خیال رکھنا کیوں مشکل ہوتا ہے اور قریبی یتیم کا خیال کیوں مشکل ہے زیادہ؟ کیونکہ عام طور پر وہ گلے شکوے اور شکایتیں بہت کرتے ہیں، وہ آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا آپ ان کو دیتے بھی رہتے ہیں تو وہ ریکگنائز نہیں اس کو کرتے، شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، اور وہ مانتے بھی نہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کچھ کیا۔ اور آپ اگر کرتے بھی رہے اور وہ آگے سے اس کو کبھی اکنالج ہی نہیں کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل اٹھ جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ بس میں تو بہت تھک گیا ہوں، اب ان کو نہیں دوں گا، کہیں اور دے دوں گا، ان کو نہیں دوں گا، کہا نہیں انہیں کو دو۔ یا پھر یہ ہے کہ ملتے بھی نہیں، ملنا جلنا، بات چیت، اور اگر بات چیت کریں گے تو بعض اوقات سوائے گلے شکوے اور نیگیٹو باتوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کا دل تنگ ہو رہا ہو، وہ تنگی آ گئی نا دل میں، گھاٹی بن گئی اندر ہی، تو اب اس کو عبور کرنا، اس کو پار کرنا، اس کیفیت کو اگنور کر کے پھر بھی وہی نیکی کا کام کرنا جو کرنا چاہیے، یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے بہترین نیکی۔ کلا بلا تکرمون الیتیم والی بات بھی آ جاتی۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ قریبی لوگوں کی جو کمزوریاں ہیں یا ان کی خرابیاں جو ہیں یا ان کے بعض اوقات اسراف اور یہ چیزیں بھی آپ کے علم میں ہوتی ہیں، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اب ان کو بالکل نہیں دینا کیونکہ تو اڑا دیتے ہیں اور یہ تو ان کو ضرورت نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود پھر بھی خیر خواہی اور بھلائی کرتے رہنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں یعنی کہ آپ ان بچوں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان بچوں کے جو والی وارث ہیں وہ پیسہ لے اڑتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی مشکل بھی پیش آتی ہے، تو یعنی یہ ساری مشکلات ہوں گی اور ان کے جاننے کے باوجود نیکی کرتے رہنا ہوگا۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مسکیناً ذا متربہ، خاک نشین مسکین، کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اس کو بلا لینا۔ یعنی عام طور پر ہم کس کو گھر میں بلاتے ہیں، کن کی دعوتیں کرتے ہیں؟ یا اپنے سے بڑے یا اپنے دوستوں کو یا اپنے برابر کے یا پھر کوئی رشتہ داروں کو، لیکن ایسے لوگوں کو گھر بلا کے یا ان کے گھر جا کر ان کے پاس بیٹھ کے کم ہی لوگ ہیں جو کھاتے ہوں۔ تو یہ دل کو نرم کرنے والی باتوں میں سے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا دل سخت ہے، تو آپ نے اسے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ تو یہ دلوں کو نرم کرنے کی چیزیں ہیں، اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان میں حالات کے مارے ہوتے ہیں بےچارے، کبھی تمیز نہیں ہوتی یا کھانے کا طریقہ نہیں آتا یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یا وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، اگر آپ بعض اوقات کسی بہت غریب شخص کے گھر جائیں تو بیٹھنا دوبر ہو جاتا ہے کہ صفائی کا پورا خیال نہیں ہوتا، یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی، یا یہ کہ کبھی وہ پکا کے آپ کو آفر کر دیں، پیسے آپ ہی نے دیے ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں پھر وہ شادی پہ آپ کو بھی بلا لیتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اس برتن میں میرے لیے کھانا بہت مشکل ہے، صفائی کا خیال نہ ہو یا کچھ،
تو ان چیزوں کو پھر محسوس نہ کرانا اور ان کے ساتھ گھل مل جانا اور ان کی دلجوئی کرنا، یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن یہی گھاٹی عبور کرنا ہے، یہی نیکی ہے، اور یہی تکبر کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اور یہ کرنا ضروری ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. اور کیسے گھاٹی عبور ہوتی ہے؟ صبر کے ذریعے. وتواصوا بالمرحمہ، اور رحمت کے ذریعے، یعنی نرمی، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے ذریعے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات میں اونچ نیچ آ جاتی ہے، تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے دوسرے کی طرف سے. تو ایسے میں بھی کیا ہے کہ رحمت کے جذبات انسان کے باقی رہیں. اور یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر ایمان اتر جاتا ہے، اس کی دل کی گہرائیوں میں ایمان چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کی خیر اس کی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے والا بن جاتا ہے. اور اس میں وہ سوچتا ہے غلام کے بارے میں، فک رقبہ کے بارے میں، اطعام فی یوم ذی مسغبہ، ضرورت کے دن، قحط کے دن اپنا پیٹ کاٹ کے، بھوک برداشت کر کے دوسرے کو کھلانا. کیونکہ جب قحط پڑے گا تو وہ یہ تو نہیں کہ اس پہ نہیں پڑے گا اور باقیوں پر ہی پڑے گا. جب قحط کا موقع آتا ہے، ضرورت کے دن ہوتے ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ سبھی ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو شدید بھوک لگی ہو اور آپ کھانے کی میز پر بیٹھے ہو کہ اتنے میں ایک اور غریب رشتہ داروں کا گروہ جو ہے وہ گھر میں آ جائے، تو پھر اب آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت خوش اخلاقی سے پیش آنا. یہاں اصل میں جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں تو اس طرح کی مشکلات آپ کو نہیں پیش آتی ہیں، آپ اپنے اپنے زندگی میں ہیں. لیکن یعنی کہ اگر آپ بیک ہوم دیکھیں تو جہاں بہت سے لوگ، بہت سے رشتہ دار ایک ہی شہر میں رہتے ہیں اور ہر طرح کے رہتے ہیں، اونچ نیچ سب چیزیں موجود ہوتی، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، اور پھر یہ کہ بعض اوقات ایجوکیشن نہیں ہوتی، آپ بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں، اتنے میں بن بلائے یا بعض اوقات بغیر اطلاع دیے ایسے موقع پر آ جائیں گے کہ آپ کے لیے ایک مشکل پیش آ جائے گی. تو اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے دوسرے کے ساتھ صبر و تحمل سے معاملہ کرنا اور اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو کھانا پیش کرنا، یہ ہے وہ دشوار گزار گھاٹی عبور کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز پکائی ہوتی ہے کہ جو بہت ہی آپ کی محنت سے یا آپ کی پسندیدہ ہوتی ہے، اور اس وقت کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے تو اب آپ سوچتے ہیں چھپا کے رکھو، جب یہ چلا جائے گا پھر کھائیں گے. نہیں، اس کو بھی کھلائیں. اسی طرح ہم عام طور پر صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیتے ہیں یا سامنے یا پیچھے تانے وانے دے کے کہتے ہیں کام نہیں کرتے. ایسی صورت میں دیکھیے کہ جب کسی کو کام لگانا ہو یا کسی کی خیرخواہی کرنی ہو تو جیسے اپنے بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ پیار سے، محبت سے، اور اس کے باوجود سمجھا کے پھر چھوڑ دیں. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ اپنے کام کا خود بھی ذمہ دار ہے. ہمارا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بہتر سے بہتر طریقہ تلاش کر کے اپنا فرض ادا کرتے رہیں. اور یہ جو رحمت کی بات ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بناتا ہے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لیا. کینچی کر لیا کا کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے کے اندر، یعنی اینٹ بھی اسی طرح لگتی ہے نا ایک دوسرے کے اندر. آپ نے فرمایا آپس میں بغض نہ کرو، حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، یعنی ملنا جلنا نہ چھوڑو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے، یعنی اس سے ناراض ہو کے رہے. تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر صبر کا مادہ ہو، ورنہ تو اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ جائے تو آپ ساری زندگی کے لیے اس سے بول چال چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر جس سے ناراضگی ہو اس سے بولنا، یہ کیا ہے؟ دراصل دشوار گھاٹی عبور کرنا، اقتحام العقبہ ہے. تلاوت. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ
يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں بازو والے. اصحاب الیمین کی بات پیچھے پڑ چکے. جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ اصحاب الیمین ہوں گے قیامت کے دن، وہ جنت میں جانے والے ہوں گے. اور اصحاب صاحب کی جمع ہے. اور میمنہ جو ہے یمن یمن سے، یمن یمن کا مطلب ہوتا ہے مردے کو قبر میں سیدھے ہاتھ پہ رکھنا، اور یمنا دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی دائیں سمت والے، دائیں ہاتھ والے. اور یمن کا معنی برکت بھی ہوتا ہے، یعنی بابرکت لوگ، یعنی خوش قسمت لوگ، قسمتوں والے، نیک بخت. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا فلاں بڑا نیک بخت ہے، یہ ہے نیک بخت ہونے کی علامت. اور آپ نے تاریخ میں میمنہ اور میسرہ کا لفظ پڑھا ہوگا، یعنی فوج میں ایک دائیں طرف کے لوگ ہوتے ہیں، ایک میسرہ ہوتے ہیں، اور ایک قلب ہوتا ہے، اور ایک ہراول دستہ. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر دیں. یہاں کون سی آیات؟ ان احکامات کا جو پیچھے گزرے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایمان بھی، کیونکہ یہاں آیات میں ایمان کا بھی ذکر ہے نا. ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے. مشأمہ کا لفظ جو ہے شأم یشأم سے، شؤم بدقسمت ہونے کو کہتے ہیں، اور بائیں طرف والے، اور بدبخت بھی مانا کیا گیا ہے. شومی قسمت کا لفظ آپ نے پڑھا سنا ہوگا. ہم اصحاب المشأمہ، یہ ہیں بائیں ہاتھ والے، بائیں بازو والے، بائیں طرف والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر ہوگی آگ بند کی ہوئی. مؤصدہ کا لفظ جو ہے نا ایصاد سے ہے، وصدس. وسید آپ نے پڑھا تھا سورۃ الکہف میں، وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید. وسید کیا تھا؟ وہ مہاڑ جو ہے دروازے کے پاس کی جگہ، دہلیز. تو دہلیز دروازہ بند کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب دروازہ بند ہوتا ہے تو پھر دہلیز ہوتی ہے تو اس سے وہ فکس ہو جاتا ہے. تو ایصاد ہوتا ہے دروازہ بند کرنا. اسی طرح ایک ہوتا ہے اطباق، ڈھکن بند کرنا، جیسے پریشر کوکر کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں. تو ایصاد ہوتا ہے کسی چیز کو پوری طرح سے کلوز کر دینا. عام طور پر کوئلہ بنانے کے لیے بڑی بڑی لکڑیوں کو پہلے خوب جلاتے ہیں، یعنی اس میں آگ بھڑکاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ وہ ساری آگ اوپر نیچے سے گزر جاتی ہے ان کے، تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر وہ بند کر دیتے ہیں اس کا دروازہ. یعنی جس بھی اوون میں، جہاں بھی، تنور میں، کہیں بھی، جب تو ان کے اندر وہ بند کر کے اور اوپر سے بند کر دیتے. اس سے کیا ہوتا ہے، کوئلہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر وہ جل کے رہ جاتا ہے. یعنی وہ راکھ نہیں بنتا. اگر کھلا رہے تو راکھ بنتا ہے، اگر بند کر دیا جائے تو وہ ویسا ہی رہتا ہے لیکن جلتا بھی ہے. تو جہنم میں ایسے لوگوں کو آگ میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا کہ جس سے وہ اندر جلیں گے بھی لیکن نہ سانس پوری طرح لے سکیں گے اور نہ ہی اس سے باہر نکل سکیں گے. اب دیکھیں گے جیسے ایٹم بم گرتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، جو اسے نیچے گرتا ہے نا تو نیچے گرنے کے بعد پھر اس کا سارا فیوم جو تو اوپر جاتا ہے اور پھر اوپر سے آگ برستی ہے اور وہ دھواں بھی ہوتا ہے اور وہ پوری طرح چھا جاتا ہے اس بستی کے اوپر یا جہاں بھی وہ گرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں پہ گرتا ہے اس کے اندر سے کوئی بھاگ کے نکل نہیں سکتا، وہ سارے کے سارے اسی آگ اور دھوئیں کے اندر بند ہو جاتے ہیں. تو یہی مانا ہے یہاں کہ علیہم نار مؤصدہ. ایک اور جگہ پر ہم نے پڑھا نا کہ آگ کی چھتریاں چھائی ہوئی ہوں گی. اب ایک طرف وہ چھتریاں اوپر چھائی ہوئی ہوں اور ایک طرف وہ اوپر سے بند کر دی جائے اور احاط بہم سرادقها، اس کی کناتیں بن جائیں، یعنی چاروں طرف سے بھی ڈھکے ہوئے ہوں، کہیں سے کوئی بھاگ نہ سکے گا، نہ سانس لے سکے گا، نہ ہی کوئی راحت و آرام کی چیز دیکھ سکے گا، صرف جلنا ہی جلنا ان کا مقدر ہوگا. اب آپ بتائیے کہ اس آگ سے بچنے کے لیے جو کام کہے گئے کرنے کو وہ کرنے ہوں گے، ان کے کیے بغیر گزارا نہیں. تو کیا کام ہے جو اس صورت میں بتائے گئے ہیں؟ فک رقبہ،
آج کے دور میں اگرچہ غلامی نہیں، لیکن کسی کو بھی مشقت سے نکالنا، کوئی کسی قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، یا کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہو، یا کوئی کہیں یرغمال ہو، یا کسی قید میں ہو، یا کسی پکڑ میں ہو، تو اس کو آزاد کرنے کے لیے کوشش کرنا یا مالی مدد دینا، وہ اس میں آتا ہے۔ پھر سخت بھوک کے دن یعنی مشقت اور قحط اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنا، اور خاص طور پر رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اور ضرورت مندوں کا، ایسے ضرورت مند جو خاک رلے پڑے ہوں، ان کو وہاں سے نکالنا، یہ انتہائی ضروری کام ہے۔ اور ان سب چیزوں کے ٹاپ پر صبر اور رحمت، صبر رحمت، جب تک صبر نہیں ہوگا یہ کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور جب تک انسانوں کے لیے دل میں نرمی نہ ہو، رحمت کے جذبات نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، تو انسان یہ سب کچھ کر نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو پوری سورت کا ایک سبق ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا کہ جن کے ساتھ مشقتیں وابستہ ہیں۔ حرم پاک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، ان سب کی زندگی کیا بتاتی ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں جی لی۔ پھر کیا بتایا؟ اے انسان، تو بھی مشقتیں پیدا کیا گیا، تو یہ مت سوچ کہ تو ان سے بھاگ نکلے گا، اور تم سمجھتے ہو کہ تم بھاگ جاؤ گے کہیں، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور پھر تم ڈھیروں مال خرچ کر کے اپنی خواہشات میں یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اپنا نام پیدا کر لیا اور بس ہو گیا تمہارا کام۔ اللہ نے تمہیں تو آنکھیں دی ہیں، زبان دی ہیں، ہونٹ دیے ہیں، رستے دکھائے، پھر تم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں دیا؟ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ ٹیلی ویژن پہ غلط قسم کی چیزیں دیکھ کے وقت پاس کر دو، زبان اس لیے نہیں دی کہ جس کے خلاف چاہو چیخنا چلانا شروع کر دو، ہونٹ اس لیے نہیں دیے کہ تم جس طرح چاہو ان سے وسپر کرو اور باتیں کرو، اور اچھائی برائی کی تمیز تمہارے اندر رکھ دی ہے، تمہارا ضمیر تمہیں خود بتاتا ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ اگر تم نے مشکل رستہ اختیار نہ کیا، یعنی نیکی کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو نہیں تیار کیا، تو پھر انجام بہت خطرناک ہے۔ وہ آتا نا حدیث میں، اس پہ بہت سی اور احادیث میں، چونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کہ جو مسلمان کسی اور کی تکلیف میں کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے، یہ تو دنیا کی دور ہو کے اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ اصل بدلہ تو وہاں ہے انشاءاللہ۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔